آج کا ہمارا ٹاپک ہے موسیٰ کی مصر کو واپسی۔ خروج 4 باب۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ میرا یقین نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، وہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا اور اس کی دم کو پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، اور وہ لاٹھی بن گئی، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا تجھے دکھائی دیا ہے۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا، تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ اور اسے ڈھانپ لے۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ڈھانپ لیا، اور اس نے اسے نکالا اور دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ اور اس کو ڈھانپ لے۔ اس نے پھر سینے پر رکھ کر ڈھانپ لیا، تب اسے باہر نکالا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانیں اور دوسرے معجزے کے سبب سے بھی یقین نہ کریں، تو وہ دوسرے معجزے کے بعد یقین کر لیں گے۔ اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں، تو تو دریا کا پانی لے کر خشک جگہ پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، خداوند، میں فصیح نہیں ہوں اور نہ پہلے تھا، اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اس سے کہا، آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون گونگا یا بہرا یا بینا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا ہوں کہ تو کیا کیا کرے۔ تب اس نے خداوند سے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو نے یہ پیغام دیا ہے بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا، اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے، اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو اس کے سبب کچھ نہ بتانا، سو تو اسے سب کچھ بتانا، اور یہ بھی بتانا کہ اسے جو سکھاتا ہے اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو۔ سو وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا منہ بنے گا، اور یوں وہ اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا، اور اس دن ان کو معجزے دکھانا۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے سسر یترو کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کو پاس لے کر مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا، سلامت جا۔ اور خداوند مدیان میں موسیٰ سے کہا، مصر کو لوٹ جا،
کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹیوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تم مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا، میرا پلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور تو نے اب تک انہیں جانے دینے سے انکار کیا ہے، سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور راستہ میں منظر پر خداوند نے اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک دیا اور کہا، بے شک تو میرے لیے خونی دولہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا، بس اس نے کہا، ختنہ کے سبب سے تو خونی دولہا ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خداوند کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے بھوسا دیا۔ اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا اور کیا کیا باتیں کی، اور اسے بھیجا کہ کون کون سے معجزے دکھائے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہیں ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے اس کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی، ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کیا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چھوٹے بچوں کو بھی یہ ویڈیو دکھائیے تاکہ وہ موسیٰ کے متعلق جانیں، سمجھیں، اور خداوند کا کلام اسی طرح سے پھیلے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔